اگر بچہ پڑھنا چاہے نا تو ٹیچر پڑھا دیتا ہے، جب بچہ نہیں پڑھنا چاہے تو ٹیچر بھی انٹرسٹ نہیں لیتا. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سرکاری اسکول جو بھی اسکول آپ پڑھ سکتے ہیں. کراچی کے ہونہار طالب علم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. میٹرک بورڈ کراچی کے امتحانات میں 28 برس بعد سرکاری اسکول کے طالب علم کی پہلی پوزیشن. حافظ عبدالرافع نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کس طرح پڑھائی کی؟ سرکاری اسکول میں تعلیم کا معیار کیسا ہے؟ ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے پر عبدالرافع کے گھر جشن کا سما. عبدالرافع کے والد نے اپنے بچے کو کس طرح موٹیویٹ کیا؟ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کراچی میٹرک بورڈ امتحانات میں ٹاپ کرنے والے عبدالرافع اور ان کے والد سے. کراچی میں سائنس گروپ کے 10ویں جماعت کے امتحانات میں 28 سالوں بعد سرکاری اسکول کے طالب علم نے میدان مار لیا. دہلی گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کے حافظ عبدالرافع طارق نے 1100 میں سے 1040 نمبرز حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. کراچی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے پر عبدالرافع اور ان کے گھر والے خوشی سے نہال ہیں اور گھر پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. والد نے کامیابی پر بیٹے کو گلے لگایا اور خوشی کے موقع پر مٹھائی بھی کھلائی. ٹائمز آف کراچی کو انٹرویو میں عبدالرافع نے ان کی سرپرستی کرنے والے والدین اور اساتذہ کا شکریہ ادا کیا. کریڈٹ تو میں اپنے اللہ کو دینا چاہوں گا جس نے میری دعائیں قبول کری اور مجھے میرے نصیب میں پوزیشن لکھ دی، اور اس کے بعد اپنے پیرنٹس اور اپنے ٹیچرز جنہوں نے مجھے ہر چیز میں سپورٹ کیا اور اچھی گائیڈنس دی، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں. عبدالرافع نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی، لیکن ساتھ ہی پڑھائی کے ساتھ دوسری سرگرمیوں پر بھی اتنی ہی توجہ دی اور پڑھائی کے لیے اپنا روزانہ ایک خاص شیڈول ترتیب دیا. صبح تو اسکول ہوتا تھا، اس کے بعد 3 سے 6 ساڑھے 7 تک کوچنگ ہوتی تھی. اس کے بعد اگرچہ کسی دن کام کم ہوا تو تھوڑا بہت کھیل لیا، ورنہ تو سب سے پہلے جو پڑھایا جاتا ہے اس کا ریویژن کر لیا تاکہ اس کو بھولنا نہ جائے، ورنہ وہ اگر تھوڑے ٹائم کے بعد ریویژن کیا جائے تو وہ بھول جاتا ہے، بندہ اس کے کانسیپٹ بھول جاتا ہے. اور تقریباً ہر ہفتے کے بعد جتنا بھی ہفتے میں پڑھا ہے اس کو ریپیٹ کر لیا جائے تو وہ پھر بھولا نہیں جاتا. عبدالرافع کے مطابق دوسرے سرکاری اسکولز کا تو انہیں علم نہیں، لیکن ان کے اسکول میں تعلیم کا معیار بہت بلند ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ، اس سے فرق نہیں پڑتا. سرکاری اسکول کا مجھے دوسرے اسکولوں کا نہیں پتا، لیکن مجھے دہلی اسکول کا پتا ہے. یہاں کے ٹیچر سب سے زیادہ کوآپریٹو ہے. میں تو کہتا ہوں اگر بچہ پڑھنا چاہے نا تو ٹیچر پڑھا دیتا ہے، جب بچہ نہیں پڑھنا چاہے تو ٹیچر بھی انٹرسٹ نہیں لیتا. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سرکاری اسکول جو بھی اسکول آپ پڑھ سکتے ہیں. عبدالرافع مستقبل میں سافٹ ویئر انجینئر بننے کے خواہش مند ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ NAD یونیورسٹی سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں. بس اللہ میرے اس چیز میں مدد کرے اور میں انشاءاللہ اپنا 100% دوں گا اس چیز میں. بچے کی کامیابی پر عبدالرافع کے والد طارق محبوب بھی بے حد خوش ہیں. طارق محبوب والد کے ساتھ ساتھ عبدالرافع کے استاد بھی ہیں اور اسے دہلی گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، جہاں سے عبدالرافع نے پہلی پوزیشن حاصل کی. ٹائمز آف کراچی سے بات کرتے ہوئے طارق محبوب نے اپنے بچے کے کریئر کے بارے میں بتایا. میں نے بچے کو حفظ کی طرف لگا دیا. پہلے اس کو میں نے چھوٹی تعلیم دلوائی، تھوڑی سی چھوٹی پرائمری کلاسز کی. 5ویں کے بعد میں اس کو اٹھا لیا. میں نے کہا نہیں تم حفظ کر لو، تو اس بچے نے میرے ماشاءاللہ سے حفظ کمپلیٹ کیا. کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میرے ذہن میں آیا کہ اس کو آگے پڑھنا ہے. تو اس کے بعد میں نے فیصلہ یہی کر رکھا تھا کہ چونکہ میں خود گورنمنٹ اسکول میں اور اسی دہلی اسکول میں پڑھاتا ہوں، میں یہیں سے اسکول میں پڑھاتا ہوں، تو میں اس اسکول کے پوزیشن کے بارے میں جانتا تھا. اس کی 36 پوزیشنیں آ چکی ہیں. آئی فیل پراؤڈ دیٹ کہ اب اگلا نمبر میرے بیٹے کا نام ہوگا دہلی اسکول کے حوالے سے، اور اس کی بھی فرسٹ پوزیشن ہے. میٹرک امتحانات کے نتائج میں تاخیر پر گزرنے والے لمحات کو طارق محبوب نے کچھ اس طرح بیان کیا. بورڈ والوں نے کہا تھا ہم 6 بجے جو پریس ریلیز ڈال دی تھی کہ ہم 6 بجے دے دیں گے رزلٹ. تو مجھے پتا 6 بجے فارغ ہو جاؤں گا، لیکن آپ یقین کریں 8 بجے کے بعد جب میں نے موبائل بند کیا ہوا تھا، نماز میں موجود تھا، 8:15 بجے جب میں نے موبائل کھولا تھا مجھے پتا چلا میری بچی کی پوزیشن آئی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ بورڈ والے تقریب کرتے تھے اور وہاں پر یہ اعلان کرتے تھے، رات کو بتا دیا کرتے تھے اپنی پوزیشن ہے اور آج پروگرام ہے وہاں پہ، وہاں آ جائے گا، وہاں وہ ڈسکلوز کرتے تھے. اب کی انہوں نے بالکل نئے طریقے کا استعمال کیا اور انہوں نے پوزیشنیں ڈکلیئر کر دی اور پروگرام بعد میں ہوگا. تو پروگرام بعد میں ہو رہا تھا، تو یہ تھوڑا سا مجھے پرابلم ہوئی تھوڑی سی بس. دہلی اسکول کے انچارج محمد مسعود سلطان کا کہنا ہے کہ عبدالرافع کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی خوشی ہے. ان کے اسکول کے بچوں کے A1 گریڈ کی تعداد زیادہ ہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہاں کے قابل اساتذہ ہیں.
ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں تو نخرے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ٹیچرز جو ہے اس طرح کے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آئے اس لیے ہیں، گورنمنٹ ہمیں تنخواہ بہترین دے رہی ہے، سیلری دے رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو مکمل توانائیاں انرجی اپنی ہیں، اور جو ہم نے تعلیم حاصل کی اس سے بچوں کو مقصد یہ کہ ان کا مستقبل بہترین کر دیں ہم. یہ حافظ عبدالرافع کے امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد دہلی گورنمنٹ بوائز اسکول کو 28 سالوں بعد یہ اعزاز حاصل ہوا. اس سے قبل آخری مرتبہ 1996 میں سرکاری اسکول کے طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی.